الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا.
اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا من یشفع شفاعتا حسنا، جو شخص بھی اچھی سفارش کرے یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس میں سے اجر کا حصہ، ثواب کا حصہ ضرور ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو شخص بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے بوجھ عذاب کا حصہ بھی ضرور ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح نگہبان ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس جہان کے بعد ایک جہان اور رکھا ہے، اور وہ ہے آخرت کا جہان، کہ جس کا پہلا دن فیصلے کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ مخلوق کے درمیان اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف فرمانا ہے۔ اس دن جس شخص نے بھی اپنے حق میں فیصلہ کروانا ہے تو اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر کسی نے اپنے خلاف فیصلہ کروانا ہے تو وہ بھی اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ قرآن مجید اس بات کو کھول کر بیان کرتا ہے کہ جس شخص نے کوئی اچھا کام کیا اس کا بدلہ بھی اللہ کے ہاں پائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس شخص نے بھی، مرد ہے یا عورت، کوئی اچھا عمل کیا ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور جس شخص نے برا عمل کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کی سزا پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے کلام پاک میں بیان فرما دی۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر با اختیار ہے، جو چاہے سو فیصلہ کرے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فیصلوں کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے فیصلوں پر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ وہ یہاں تک فرماتا ہے کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو مجھے مشورہ دو کیا فیصلہ کروں۔ کسی کی مشاورت ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا وزیر مشیر ہو جو اللہ کو فیصلوں میں مشورہ دیتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی اللہ کا تعاقب کرنے والا، اللہ کو پوچھنے والا، اللہ کے فیصلوں کو کہیں چیلنج کرنے والا، اللہ کے فیصلوں کے لیے کوئی عدالت ایسی ہو جہاں نظر ثانی ہو سکتی ہو، ایسا کسی قسم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا قیامت کا دن ہوگا، بہت بڑا دن ہے، میں نے اپنے بندوں کے درمیان یہ فیصلے کرنے ہیں، جنت میں نیک عمل کرنے والوں کو داخل کرنا ہے، جہنم کے اندر برے عمل کرنے والے جائیں گے، یہ سارے فیصلے۔ پھر قیامت کے دن کس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حساب شروع کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کیا کیا عمل سر انجام دینے ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کے یہ فیصلے بدل نہیں سکتے۔
لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ کے کلمات، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر با اختیار ہے۔ ہاں وہ قیامت کے دن اپنے پیاروں کو، فرشتوں کو، نبیوں کو، ایمان والوں کو، دیگر جو لوگ ہوں گے ان کو عزت عطا فرمائے گا ساری مخلوق کے سامنے کہ لو میں نے فلاں کو جنت عطا کرنی ہے، فلاں کو معاف کرنا ہے، تم سفارش کرو، دنیا، کائنات، مخلوق سب کے سامنے تمہاری عزت بن جائے گی۔ یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کب کرنا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ قیامت کے دن بھی شرف، اعزاز، مقام، فضیلت، مرتبہ عطا فرمائے گا کہ آپ کو اللہ شفاعت کا موقع عطا کرے گا کہ میرے مصطفیٰ آپ سفارش کیجئے، یہ آپ کا اعزاز ہے، آپ کو اللہ مقام محمود پر فائز کرے گا جس جیسا مقام کوئی ہے ہی نہیں، اور اس مقام پہ صرف ایک شخصیت فائز ہوگی اور وہ ہے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سفارش کا جو خود ساختہ سا عقیدہ ہے ہمارے ہاں کہ فلاں بھی سفارش کر لے گا، فلاں بھی میرا سفارشی ہے، یہ بڑا قابل غور ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے اپنی مرضی سے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اگلی بات میری یہ ہوگی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سفارش کرے گا کون، لیکن پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ سفارش یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ چاہے میں کسی کے حق میں سفارش کر لوں۔ اللہ نے کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے بھی قیامت کے دن صفے بنائے کھڑے ہوں گے، فرشتے صفے بنائے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی طاقتور مخلوق، ان کا سردار فرشتہ جبریل امین وہ بھی صف میں کھڑا ہے، اور قرآن بتا رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کا دن لوگوں وہ دن ہے کہ جس دن سارے فرشتے اور فرشتوں کا سردار روح امین جبریل امین وہ کھڑے ہیں، یقوم کھڑے ہیں سارے کے سارے، الروح جبریل امین بھی، والملائکۃ اور سارے فرشتے بھی، صفن صفوں میں، ان کی صفیں بنی ہوئی ہیں۔ اب کوئی فرشتہ جرت کر جائے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں، سنو میرے عزیزو اللہ کا کلام بتا رہے لا یتکلمون، فرشتے بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، وہی فرشتہ بات کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اتنا اللہ کا جلال، اتنا اللہ کا روح، فرشتے زبان نہیں لا سکیں گے، وہی فرشتہ زبان ہلائے گا جس کو رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی۔ وقال صوابا، اور فرشتہ اتنی بات کرے گا جتنی اسے اجازت ملے گی، اور بالکل ٹھیک ٹھیک بات کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس ملی ہوئی اجازت سے ادھر ادھر ہٹ جائے۔ اور دوسرا مقام ولا يشفعون الا لمن ارتضى، فرشتے قیامت کے دن سفارش کریں گے، یہ حق ہے۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا قرآن و حدیث کے دلائل سے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، لیکن اللہ نے کہا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، فرشتے صرف اسی کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ راضی ہو گیا میں نے اس کو داخل کرنا ہے، اللہ فرشتوں کو کہے گا ہاں میں نے اس کو معاف کرنا ہے، جنت میں داخل کرنا ہے، تمہیں اعزاز دیتا ہوں، تم اس کی سفارش کرو،
تمہاری سفارش یہ تمہارے لیے اعزاز کا، لوگوں کے ہاں عزت کا باعث بن جائے گی۔ اللہ کے نبیوں جیسا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ ذرا پڑھیے قرآن پاک، احادیث رسول، یوم یجمع اللہ الرسل، وہ لوگوں وہ دن ہے کہ جس دن اللہ سارے رسولوں کو جمع کر لے گا۔ سارے رسول بھی کھڑے ہیں، تشریف فرما ہیں، اللہ کی عدالت ہے، ارشاد ہوگا ماذا اجبتم، ہاں بھائی میرے رسولوں تم بتاؤ تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا، کیا جواب ہوگا؟ حالانکہ نبیوں جیسا ذہین کوئی نہیں، نبیوں جیسا عزت والا کوئی نہیں اللہ کے ہاں۔ قالوا، سارے نبی بولیں گے لا علم لنا، لا علم لنا، اے ہمارے رب ہمیں تو آج تیرے روب دبدبے جلال کی وجہ سے کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ اب تو حالت یہ ہے، ہر نبی بھی کہہ رہا ہے رب نفسی رب نفسی، اے میرے اللہ کسی طرح میری جان چھوڑ جائے۔ یہ اللہ کے روب کا حال، دبدبے اور جلال کا عالم۔ تو ایسی حالت کے اندر کوئی خود سے بات کر جائے، ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، سفارش کا مکمل اختیار، کنٹرول اللہ کے پاس ہے، وہ سفارش کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ گزشتہ جو میں نے بتائی تھی آپ کو بات، آیت الکرسی ہم سب پڑھتے ہیں، کتنا مشہور جملہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اب یاد رکھیے سفارش جو ہوتی ہے نا، سفارش یہ جب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی تو اللہ نے ان کو اجازت دینی ہے جن کو اللہ چاہے گا۔ اللہ چاہے گا فرشتے سفارش کریں، کر دیں گے فرشتے سفارش، اور سفارش اللہ چاہے گا نبی کرے، نبی سفارش کر دیں گے۔ دیکھیے نا کتنا اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور کتنا اللہ نے اس کو محدود کر دیا۔ ایمان والے سفارش کریں گے، نیک لوگ، شہید، حفاظ، علماء، دیگر کن کی کریں گے؟ جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا۔ کیا سارے کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ کریں گے جن کو اللہ اجازت دے گا۔ اب یہ دیکھیے، چلو فرشتے تو کنفرم ہیں، کیونکہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کی برحق ہو گئی بات۔ انبیاء علیہ السلام وہ بھی بالکل کنفرم ہیں، انہوں نے سفارش کرنی ہے۔ باقی ان کے بعد جتنے ایمان والے ہیں، نیک لوگ ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ کیا پتا اس کا اپنا مقدمہ زیر سماعت ہو، کیا پتا اس نے خود نے جواب دینا ہو۔ بظاہر ہماری نگاہ کے اندر وہ بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، عالم ہے، سخی ہے، شہید ہے، اللہ کا ولی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض اوقات ایک بندہ زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، اس کی ولایت کے کیا کہنے، اس کی نیکی کے کیا کہنے، یہ تو بخشا ہوا ہے، لیکن فرمایا بالکل موت کے وقت کے قریب وہ کوئی ایسی بات کر لیتا ہے، یا وہ کوئی ایسا کلمہ بولتا ہے، یا کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ زندگی بھر کی جیتی ہوئی بازی ہار جاتا ہے۔ زندگی بھر نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، لیکن موت کے وقت میں کوئی ایسی غلطی، ایسا گناہ ہو گیا، زندگی بھر کے نیک اعمال پر پانی پھر گیا، اب یہ جنت میں نہیں جہنم میں جا رہا ہے۔ اسی طرح حدیث میں واضح ہے قیامت کے دن اول ما یصحب بہم النار، قیامت کے دن جہنم کی آگ کو سب سے پہلے جن سے تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ مشرکین، یہودی، عیسائی؟ نہیں نہیں، خبردار ہو جائیے، اس حدیث کو سنیے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، فرمایا وہ ہوں گے شہید، سخی اور عالم۔
انسان جب اس قسم کی احادیث کو پڑھتا سنتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اول ما یصحب بہم النار، قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ان کے ساتھ بھڑکایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا شہید کو، ہاں میں نے فلاں فلاں انعام و اکرام تجھ پہ کیے، تو بتا تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا. کیوں کیا؟ یا اللہ اس لیے کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائے گا کذبتا، مجھے تو سب پتا ہے، مجھ سے کیا چھپا سکتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے سارا اس لیے کیا لیقال انک جریء، تاکہ دنیا میں تیری دھوم مچ جائے. یہ تو بڑا بہادر ہے، بڑا جرت مند ہے جناب، یہ تو مردانہ واق لڑا ہے. اللہ فرمائے گا وہ سب کہہ دیا گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں، فرشتوں اٹھاؤ اور اٹھا کے الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو. سخی آئے گا، ہاں بھی میں نے تجھے مال دیا، صحت تندرستی دی، اتنی دولت عطا کی، فلاں فلاں نعمتیں، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ دن رات تیری راہ میں خرچ کیا، مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، غریبوں کی مدد کی، یا اللہ مستحق لوگوں کی مدد کی، جہاد میں خرچ کیا. اچھا بھئی یہ سب کس لیے کیا؟ یا اللہ اس لیے کیا تاکہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے. ارشاد ہوگا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کہے بڑا سخی ہے. یار اس نے تو کبھی ہاتھ روکا ہی نہیں، بڑا دل کا غنی ہے، لہذا وہ سب کہہ دیا گیا جو تیرے دل میں تھا، جو تیرا ارادہ، جو تیری نیت. فرشتوں اٹھاؤ اور اٹھا کے الٹا کر کے اس کو بھی جہنم میں پھینک دو. یہ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے عالم قاری پیش ہوگا. میں نے تجھے علم دیا، میں نے تجھے زندگی عطا کی، میں نے یہ ساری نعمتیں تجھ پر کی، تو بتا تو نے کیا کیا؟ یا اللہ دن رات لوگوں کو قرآن سنایا، لوگوں کو واعظ کیا، علم لوگوں تک پہنچایا، اپنی آواز کا جادو جگایا. کس لیے کیا بھئی یہ سب کچھ؟ یا اللہ اس لیے کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. ارشاد ہوگا کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے یہ سب کیا تاکہ لوگ واہ واہ کہیں، میری آواز پر سبحان اللہ کہیں، مجھے داد دیں، لوگ کہیں بڑا زبردست عالم ہے، بڑا زبردست قاری ہے، کیا بات ہے جناب اس کے بیان کی. بس یہ لوگوں میں تو نے یہ چاہا، وہ سب جو تو نے دنیا میں سوچا تجھے مل گیا، اب میرے پاس تو تیرا کوئی اجر نہیں، لہذا فرشتوں اس کو بھی اٹھاؤ اور الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو. اس لیے کسی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے کون اللہ کا ولی ہے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے جائے گا اور قیامت کے دن پتہ نہیں اس نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں. اس لیے اللہ کے نبیوں کے بعد پھر کسی اور سے اس بات کی امید لگا لینا یہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ میری سفارش کرے گا لہذا میں اس کا دامن گرفتہ ہو جاؤں. اللہ فرماتا ہے یہ اپنے دل و دماغ سے بات نکال دو اور اپنا عقیدہ پختہ کرو. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سارے کا سارا شفاعت کا کنٹرول اختیار بس اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. لا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش وہی کریں گے جن کو اجازت ہوگی، ان کی کریں گے جن کے لیے اللہ پسند فرمائے گا. ہے یہ برحق، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. شفاعت سفارش قیامت کے دن کی جو بندہ نہیں مانتا اس کا تو عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیے زاویہ درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی غلط بات ہے کہ اگر کوئی صحیح اس کے بارے میں موقف ذکر کرے تو کہہ دو نہیں یہ تو سفارش کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو شفاعت کو مانتے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے نا دونوں طرف کس طرح کی انتہا ہے. لہذا آئیے ذرا اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، قیامت کے دن تو وہ بالاولا ہوگا. قیامت کے دن تو وہ خود پوچھے گا ہاں بھائی لمن الملک اليوم. قرآن بتاتا ہے
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے آسمان، ساری زمینیں، 14 طبق اللہ کے ہاتھ میں. اب اللہ ہاتھ میں لے کر سب سے کہے گا اور پوچھے گا این الجبارون این المتکبرون، دنیا میں بڑے بننے والے کہاں ہیں، دنیا کے جابر کہاں ہیں؟ اور پوچھے گا لمن الملک اليوم، کہاں ہیں آج دنیا کے بادشاہ؟ ہاں بھائی ساری مخلوق بتائے بادشاہت آج کس کی ہے؟ سب سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی نہیں بول رہا، کسی کی آواز ہی نہیں نکل رہی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں ذکر کرتا ہے قیامت کے دن بس خسر خسر سی ہوگی، اس کو بھی سنا جا سکے گا، ایسی خاموشی، سناٹا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روح اور جلال والی آواز گونجے گی، فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج تو بادشاہ صرف اللہ اکیلے کی ہے جو بڑا زبردست ہے. دنیا کے دعوے دار تو آج بول ہی نہیں رہے. دنیا میں بھی اگرچہ بادشاہت اللہ ہی کی ہے لیکن بڑے بڑے دعوے دار ہیں نا، میں فلاں جگہ کا مالک، میں فلاں ملک کا جناب مالک، میں فلاں خطے کا حاکم، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ واضح کر دیا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام جس کو اجازت دے گا سفارش وہ کرے گا، جس کے لیے اجازت دے گا اس کے حق میں سفارش ہوگی. قیامت کا دن ہے، حدیث پاک وضاحت کرتی ہے سفارش، شفاعت اللہ ذوالجلال والاکرام فرمائے گا. فیقول اللہ عز وجل، صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی دلچسپ. لیکن میرے عزیزو اس زمن میں ایک بات یاد رہے، سفارش، شفاعت، اس کا ذکر ہم نے شروع کیا ہے. مطلب کیا ہے؟ کسی کی سفارش سے جنت میں جانا. کمال تو یہ ہے نا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ڈائریکٹ ہی بغیر کسی کی سفارش کے جنت میں چلا جائے، اور کمال یہ ہے جہنم میں جائے بغیر ہی بندہ جنت میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے نصیب میں یہ کرے. ہمارے بزرگ بعض اساتذہ بڑے بڑے کہا کرتے تھے یار جنت میں جلنے کے بعد، کوئلہ بن جانے کے بعد گئے تو کیا گئے، 10 سال بھی سڑنا پڑا. اب تو بڑا ایزی ہے نا کہہ دینا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم ہیں تو عقیدہ توحید والے ہی نا، ہم نہیں جنت میں جانا، چلے ہی جانا ہے نا یار، آخر چلو سزا بھگت کے چلے جائیں گے. یار وہاں کی سزا بھگتنا کوئی آسان ہے؟ دنیا میں تم دنیا کی آگ چند منٹ برداشت نہ کر سکو، اور قیامت کے دن کہہ دو آسانی سے دنیا میں کہ چلو جہنم کی آگ میں کئی سال بھی رہ لیے تو آخر تو جانا تو جنت میں ہی ہے نا. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ ایسا نہ کرنا، بلکہ تیرے لیے کیا مشکل ہے تو بغیر حساب کے ہی ہمیں جنت میں جانے والوں میں شامل فرما دینا، تاکہ کسی قسم کی ذلت کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے. ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث قدسی ہے، فیقول اللہ عز وجل، یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفاعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین. سارے فرشتے بھی سفارش کر چکے، سارے نبی بھی سفارش کر چکے، سارے مومن بھی سفارش کر چکے، اب کوئی باقی نہیں رہا، اب صرف ارحم الراحمین باقی رہ گیا ہے. کیسے عجیب عجیب مناظر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے لم یبقا الا ارحم الراحمین. اور بھئی سب نے سفارش کر لی، اب جہنم میں جلنے والے تو جل رہے ہیں، اور وہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں لم یعملوا خیرا قط، کہ جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں. یہ تو وہ تھے نا پہلے جو فرشتوں کی سفارش سے نکل آئے، نبیوں کی سفارش سے، ایمان والوں کی سفارش سے، جن کے کھاتے میں کوئی نہ کوئی عمل تھا، گناہوں کی سزا بھگتی، سفارش کے ذریعے نکل آئے.
اب کچھ ایسے بھی ہوں گے، اسی حدیث میں لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان لانے کے بعد کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں تھا، وہ کیا بنے ہوئے؟ حمامن، حدیث کے الفاظ ہیں وہ جل جل کر جہنم میں کوئلہ بنے ہوئے ہیں۔ اب اللہ فرمائے گا میں باقی رہ گیا ہوں، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ ذوالجلال والاکرام جہنم کی آگ میں سے اپنے عزت و جلال والے، اپنے کرم و احسان والے ہاتھ مبارک کو ڈال کر وہاں سے ایک مٹھی جہنمیوں کی یوں نکالے گا اور نکال کے فرمائے گا اب یہ جتنے بھی میری مٹھی میں آ گئے ہیں اب یہ سارے جنت کے اندر چلے جائیں۔ یہ آخری لمحہ، آخری موقع، اس کے بعد جو ہوں گے نا کہا جائے گا اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا فرشتے بھی سفارش کریں گے، نبی بھی سفارش کریں گے، مومن بھی سفارش کریں گے۔ یہ شفاعت کا عقیدہ مسلمان کے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ جو شفاعت کو نہیں مانتا وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، لہذا یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے سفارش جو شفاعت ہے نا وہ اچھی بھی ہوتی ہے وہ بری بھی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن تو بس اچھی ہوگی، دنیا کے اندر بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ابتدا میں نے آیت پڑھی جو اچھی سفارش کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو بری سفارش کرے گا اس کو گناہ ملے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نیکی کے کاموں کے اندر میرے امتیوں اشفعوا، سفارش کیا کرو، تؤجروا، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ کوئی غریب ہے، کوئی حقدار ہے جس کے حالات سے واقفیت ہے، سفارش کر کے اس کی مدد کروا دو۔ کہیں کوئی نیکی کا کام ہے، کہہ کر سفارش کر کے وہ نیکی کا کام کروا دو۔ کسی کا جائز حق بنتا ہے سفارش کر کے دلوا دو۔ فرما دیا نیکی کے اچھے کاموں کے اندر سفارش کیا کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں تو دونوں ہی تصورات ہیں، اچھی سفارش کا بھی بری کا بھی، لیکن قیامت کے دن صرف اچھی سفارش ہی ہوگی اور وہ مکمل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش اپنے تئیں یہی کرنی چاہیے ہم نیک عمل کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ ذوالجلال والاکرام خوش ہو کر ہمیں بغیر کسی کی سفارش کے ہی جنت کا داخلہ عطا کر دے، تاکہ نہ جہنم میں جانا پڑے نہ وہاں کی سزاؤں کو بھگتنا پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد انشاءاللہ تعالی اگلے خطبہ میں اللہ کی توفیق سے ذکر کریں گے۔ شفاعت حق بھی ہے لیکن اس کے متعلق مسلمانوں کے اندر کیا غلط نظریات اور عقائد پائے جاتے ہیں اس حوالے سے اس کا انشاءاللہ تعالی ذکر ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور قدر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو دوام اور ہمیشگی عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے لیکن ہمیشہ سے اس کی سیاسی، مذہبی، اخلاقی، جغرافیائی دیگر سرحدوں کو اللہ کے دشمنوں نے نشانہ بنایا اور کوشش کی کہ ہمیشہ سے اس کو بدامنی اور بے سکونی کا شکار رکھا جائے۔ ایک طرف آپ دیکھیے کتنی خوشائند بات ہے، کہتے ہیں قطر ہے، قطر کے اندر اس وقت فیفا کے نام سے ایک ورلڈ کپ ہو رہا ہے، لیکن قطر
اپنی مذہبی اور اسلامی اقدار پر سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چھوٹا سا ملک ہے اور ذریعہ آمدن کہتے ہیں اس کا ہے گیس. گیس کے ایک ہتھیار کو استعمال کر کے پوری دنیا سے ٹکر لی ہوئی ہے. وہاں پر اسٹیڈیم میں باقاعدہ نماز باجماعت ہو رہی ہے, اذان ہوتی ہے تو فوراً سے میچ اسی جگہ پر بند, سٹاپ, اب میچ نہیں کھیلا جا سکتا, نماز پڑھیں گے. بڑے بڑے جناب ان کے پاس وفد آئے, کچھ کر لیا جائے, بائیکاٹ کیا جائے. اس نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم 28 دن کے لیے یہ جو میچ کا دورانیہ ہے ورلڈ کپ کا, اس کے لیے اپنی اسلامی اقدار و روایات کا سودا نہیں کر سکتے. یہاں پر تم نے آنا ہے, لاکھوں آئے, ہزاروں آئے, کروڑوں آئے, لیکن ہمارے مذہب کا خیال رکھنا ہوگا. یہاں پر عورتیں بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی. یہاں پر جناب چست لباس نہیں پہنا جا سکتا. یہاں پر قطر کی حدود میں تم نے اسلام کو مد نظر رکھنا ہے. کیوں نہیں ہوئے نا سارے بے بس اور آ گئے نا سارے, یہ بس اتنی سی بات ہوتی ہے. تو ہمارے حکمرانوں کو بلکہ دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں کو کوئی ایسا ہی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا, بہت کچھ ایسا ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور بہت کچھ ایسا ہے جس کو جانتے ہیں, لیکن پاکستان پر ہمیشہ سے اس طرح کی حرکات, یہ آپ دیکھیے نا ایک بے حیائی پر مشتمل, پہلے ٹرانسجنڈر بل آیا, پھر یہ ہم جنس پرستی کی ایک فلم ہے جس کے لیے ساری حکومت سرگرم ہے, بڑے بڑے لوگ سرگرم ہیں, اور ملک کا وزیر اعظم اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی ترتیب دے رہا ہے. لوگ ملک کے وزیر اعظم کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اس ملک میں یہ فلم چلنی چاہیے کہ نہیں, وہ اس کے لیے ایک وفد باقاعدہ ایک پورے کی پوری کمیٹی ترتیب دے رہا ہے کہ تم بتاؤ یہ ملک میں چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے. نہیں بھائی, تمہارے کرنے والے کام تو کچھ اور ہیں, تمہارے کرنے والے کام بہت ہیں جن کی طرف تمہیں توجہ نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ سال قیادت ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھو وہ کہتے ہیں قطر نے اس ورلڈ کپ کو اسلام کی دعوت کی بڑی پرزور آواز بنا دیا ہے. دنیا بھر کے بڑے بڑے مسلم داعی وہاں پہنچے اور اللہ نے وہ خوبصورت مناظر بھی دکھائے. کتنے لوگوں نے وہاں پر مسلم سکالرز, ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے حافظہ اللہ تعالی, ان جیسے لوگوں کے ہاتھوں کتنے لوگوں کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کا موقع عطا کر دیا ہے. آپ دیکھو اگر وہ کیا کہتے ہیں خیر نکالنی ہے نا, وہ کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کروا دیتا ہے. تو اس لیے یہ ہمارا وطن عزیز پاکستان, اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اسلام سے محبت کرنے والے, حیا اور شرم اس کے بیکر لوگ موجود ہیں. وہ انشاءاللہ اس قسم کی بے حیائی والی فلموں کو اس ملک میں چلنے نہیں دیں گے. جس طرح باقی کے سارے اسلام مخالف منصوبے اللہ کے دشمنوں کے ناکام ہو گئے, انشاءاللہ یہ بھی ناکام ہوگا. پاکستان الحمدللہ اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک ہے, جہاد کے ذریعے یہ ملک محفوظ ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس وقت بھی اس کے اندر اتنی بڑی تعداد میں باعمل مسلمان موجود ہیں, مجاہدین موجود ہیں. کبھی بھی اس کی اقدار و روایات کا نہ سودا ہو سکتا ہے نہ اس پر سمجھوتا ہو سکتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت فرمائے. قیادت بدل رہی ہے, بدل چکی ہے. اللہ نئی آنے والی فوجی قیادت ہم اس کے حق میں دعا گو ہیں. اللہ اس سے اسلام کی, پاکستان کی عظمت سربلندی کے کام لے لے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ فرما دے. اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ, کامیابیاں, کامرانیاں عطا فرمائے. نئے آنے والوں کے لیے خیر کے طالب ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, دعا گو ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے اس سب کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان بھی محفوظ ہو اور پاکستان کے بسنے والے تمام کے تمام اہلیان پاکستان بھی محفوظ ہوں. سیاست کا اللہ کرے رخ بدلے اور پاکستان کے مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینے کا اللہ امن کے ساتھ, پرسکون انداز کے ساتھ موقع عطا فرمائے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمام مسلمانوں کو, اسلام کو سربلندی, رفعت, کامیابیاں عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان. اللہم من ارادنا ودیننا وبلادنا وجماعتنا بشر
فاشغله بنفسه ورد كيده في نهره واجعل تدميره تدميرا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.